للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین امام الانبیاء والمرسلین انیس الغریبین وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال الله تعالى في مقام آخر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وقال الله تعالى في مقام آخر وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مرشدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مرشدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدور کی پاک پہ بارگاہ عالیہ کے لیے اور ارب خرب حمد و سلام اس ہستی مبارک کے لیے جو جان کائنات بھی ہے اور روح کائنات بھی، جو خلاصہ کائنات بھی ہے اور نقطہ کائنات بھی، جو محور کائنات بھی ہے اور مرکز کائنات بھی، جو مطلوب کائنات بھی ہے اور مقصود کائنات بھی، جو وجہ باعث تخلیق کائنات بھی ہے اور نجات دہندہ کائنات بھی، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پاک پر، حضور کی امت کے تمام اولیاء اللہ پر اور حضور کی اس گنہگار امت پر بھی اللہ کریم اپنی کروڑ ہا رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. اب آپ بیٹھو بھائی بیٹھو. برادران اسلام، برادران طریقت، احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم ماشاءاللہ مسلسل 9ویں سالانہ محفل ختم نبوت اور محفل میلاد مصطفیٰ میں جمع ہے. اور میں اپنے قبلہ سیدی ڈاکٹر صاحب کو اس حوالے سے بھی خاص طور پر مبارکباد دوں گا اور ان کی پوری ٹیم کو کہ کرونا کے یبوست زدہ دنوں میں بھی انہوں نے کانفرنس کا ناغہ نہیں کیا، کہ جب سارا عالم دنیا اپنی اس بیماری کی لپیٹ میں تھا، اس کے خوف پہ مبتلا تھا، ان دنوں میں بھی حضور کی پاک ختم نبوت کا علم بلند کیا. تو دعا فرمائیں کہ اللہ کے اس بزم کو، ان رونقوں کو ہمیشہ آباد رکھے. ہر وقت آپ کی زبان پہ میرے بابا سرکار کا نام رہتا ہے، میرے اماں جی حضور کا نام رہتا ہے. آج بھی ہم حضور قبلہ عالم سلطان الاولیاء قطب الاقطاب حضرت قبلہ خواجہ نور محمد بہادری کے مزار گوہر بار سے برکات حاصل کر کے چشتیاں سے چلے تو رحمت آباد تک حضرت صاحب کی بابا سرکار کی ترانے اور نغمے گاتے رہے. تو بڑا میرا دل خوش ہوا آج مسجد کو بھی دیکھ کے ماشاءاللہ کہ ہر سال کی طرح مسجد مبارک جو ہے اتنے اولیاء کرام کے حضرت صاحب کے نام، اہل بیت کے نام سے یہ مزین ہے، اس کے در و دیوار، اس کے دروازے. تو اس مسجد کو بھی اللہ کریم آباد رکھے اور مسجد والے کو اور خصوصاً دعا فرمائے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، لخت جگر رسول، نور نظر رسول حضرت بی بی سیدہ زہرا پاک کے نام سے جو بچیوں کا مدرسہ ہے، مخدومہ کائنات مدرسہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور ان کو جو ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں چلا رہی ہیں بطور منتظمین، ان کو اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آنے والے معزز محترم مہمانوں، دوستوں، علماء اور مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو میں بڑی محبت سے خوش آمدید کہتا ہوں. دوستوں کچھ ابتدائی گفتگو آج میں نے حضور غوث پاک پہ کرنی ہے.
اور بات بھی ختم کریں گے حضور کی پاک ختم نبوت پہ کہ دیکھیں آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے مولانا شفیع اکاڑوی والا وہ واقعہ نہیں سنا، بغداد شریف والا، کہ جس میں مولانا شفیع اکاڑوی نے حضور غوث پاک کے مزار پہ عرض کیا کہ حضور ہم آپ کے لیے ڈنڈے کھاتے ہیں اپنے ملک میں بد عقیدہ لوگوں سے، یاریاں مناتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں اپنی زیارت بھی کروا دیں۔ تو 11 دن درخواست کرتا رہا، زیارت نہیں ہوئی۔ تو آخری دن، اب اس واقعے سے میں نے نکالنا کیا ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہے، نکالنا کیا ہے، میں نے وہ جو چیز نکالنی ہے وہ سنیں۔ آخری دن جب اگلے دن پاکستان واپس آ جانا تھا تو وہ رات کو سویا ہوا تھا مولوی شفیع اکاڑوی اپنے کمرے میں، اس کو خواب آئی، کوئی اعلان کرنے والا معلن اعلان کر رہا تھا کہ بھئی کسی نے غوث پاک کی زیارت کرنی ہے تو آگے آ جائے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آواز سن کے جب آگے گیا تو حضور غوث پاک کی قبر انور کا دروازہ کھلا، تو مجھے اندر بزرگ جو بیٹھے تھے ان کے صرف ہاتھ نظر آئے، ہاتھ۔ تو میں نے عرض کیا حضور اگر ہاتھ دکھا دیے تو چہرہ بھی دکھا دیں۔ چہرے پہ نقاب تھا، چادر تھی، تو جب یہ عرض کیا تو چادر اٹھائی تو بیچ میں سے بڑے حضرت صاحب کرما والے، تو اس میں سے نکالنا یہ ہے دوستو کہ حضرت صاحب مظہر غوث الورا، آپ میرے نزدیک غوث ہے، ہاں شہنشاہ بغداد غوث اعظم ہے، حضرت صاحب کرما والے غوث اصغر ہے۔ حضرت صاحب کی ذات والا سباب غوث اصغر ہے، وہ بھی غوثیت باب کے درجے پر فائز ہے، لیکن شہنشاہ بغداد غوث اعظم ہے، اور اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے آپ سرکار کی ذات غوث اصغر کی ہے۔ حضرت کرما والا شریف۔ اب سنیے دوستو، اب میں نے ایک بات غوث پاک کی سنانی ہے، ایک بات حضرت صاحب کی سنانی ہے۔ یہاں پہ میں نعوذ باللہ لفظ مقابلہ نہیں استعمال کر رہا کہ ان کے مقابلے میں، نہیں، ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی شان مراؤت بھرا ہے۔ یہاں پہ ہم اولیاء کرام کے مقابلے کرنے نہیں آئے، مقابلے کے بتانے نہیں آئے، بلکہ آپ کی شانیں سنانے آئے، آپ کی شانیں بتانے آئے، آپ کی شانوں کے مختلف جہتیں بتانے آئے۔ حضور غوث پاک، پیران پیر، دستگیر، شہباز لامکانی، ہیکل ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، آپ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں تو وہاں سے مجھے مدد کے لیے پکارے گا تو میں مدد کے لیے پہنچوں گا۔ اور حضرت صاحب کا قول سن لیں، آپ نے کیا فرمایا کہ بیلیوں میرا مرید روڑی دے بیٹھ کے میں کو پکارے، میں انہیں اوپر مدد کرنا پڑا۔ پھر غوث پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا کیا ہوا جو میرا مرید عمدہ نہیں، کیا ہوا جو میرا مرید عمدہ نہیں، یعنی اچھا نہیں، کیا ہوا میرا مرید اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں نا، میری نسبت اس کے سارے عیبوں میں پردہ ڈال دیں، اس کے روز محشر اس کے گناہ سب پیچھے رہ دیں گے، نسبت غوثیت آگے چلے جائے گا۔ تو اعلیٰ صاحب کا کیا قول ہے، بیلیوں ساڑھے مرید کے لوگاں دے پیر ایک برابر۔ آپ سب کی طرح خوب ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت صاحب دے بیلیاں دی جڑی شان ہے وہ اسی کتنی گن سکتے تھے، حضرت صاحب دی شان کی میں گنا۔ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، اولیاء حضرت کرما والا شریف۔ حضرت صاحب کرما والے فرماتے تھے بیلیوں میں سارے ٹوکرے کا سودا کیا بنا صاحب نے، میں بھی ایتھے کسی دا نہ بیٹھا، دا سمجھ بھی پنجابی سے بولو بھی سنتے ہو سارے، دا کی ہوتا ہے، دا کی لوگ کہتے ہیں بھائی، میں بھی کسے کہ وہ دا کی سی ذرا دسو وہ تہاڈی تے میری بخشش دا دا، وہ تہاڈا تے میرا نجات دا دیدار ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے فرمایا، اور یہ قصیدہ غوثیہ کے مختلف اشعار میں آپ کی یہ شان جھلکتی نظر آتی ہے ہمیں، کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز اللہ رب العزت کی بارگاہ قدس میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ ذرا جہنم میں نگاہ ڈال کے دیکھ کے بتائیے کہ اس میں میرا کوئی مرید تو نہیں ہے، اس میں میرا کوئی مرید تو نہیں ہے۔ اور یہ نگاہ قیامت تک والی دن کے لیے نگاہ تھی، صرف غوث پاک کے زمانے تک کی نگاہ نہیں ہے، قیامت والے دن تک کی نگاہ نظر تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا عبد القادر جہنم میں تیرا کوئی مرید نہیں، کوئی مرید نہیں۔ یہ حضرت صاحب کی گل سن لو، حضرت صاحب تو پہلی دفعہ میاں شیر احمد صاحب کو گئے تو میاں صاحب نے آخیا حضور تانوں میں سارا کچھ دے دیتا ہے، اور کوئی گل ہے دسو؟ کہ آپ نے 4 چیزیں منگیا اور ایک چیز کی سی، آپ نے فرمایا حضرت صاحب کرما والے نے مرید نے پیر نو آخیا، مرید کامل نے پیر کامل نو آخیا کہ حضور قیامت والے دن میں اس وقت تک جنت دے وچ داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری مرید جنت سے داخل نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میرے نبی پاک کو اجازت لے دو ذرا، تو اس سے پہلے میاں شیر احمد صاحب نے مراقبہ کیتا تو حضور نے اپنے خیال سے اپنے تصور سے یاد کیتا تو حضور نبی پاک نے فرمایا میاں صاحب میرا بیٹا سید اسماعیل شاہ سارا کچھ سنبھال لے گا، انہوں سب کچھ دے دو۔ پھر غوث پاک کی گل سنو، حضور غوث پاک فرماتے رب کریم نے میرا وعدہ لیا ہے کہ اے عبد القادر جیڑا تیرے مدرسے دے وچ آیا میں انہوں بخش دیا، جیڑا تیرے مدرسے میں آیا میں اس کو بے حساب بخشوں گا۔ تو حضرت صاحب کرما والے نے کیا ہنے آپ صاحب نے بیان کیتا کہ وہ پشاور والے بزرگ جڑے نے اتھے جانا بڑا دشوار ہے، تو آپ نے کی فرمایا بیلیو ساڈی چونچ بھی جڑا لنگ گیا وہ بھی بچ گیا۔ تو حاضرین محترم بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صاحب بھی مظہر غوث الورا ہے، جو کرامات جو واقعات غوث پاک سے صادر ہوئے اسی طرح کی باتیں اور واقعات حضرت صاحب سے اور بابا سرکار سے صادر ہوئے۔ یہ اہل حدیثوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا انور کشمیری، نام سنا ہے آپ نے؟ وہ کہتا ہے میں احیاء الموتا اولیاء سے نہیں مانتا تھا، یعنی یہ نہیں مانتا تھا کہ ایک اللہ کا ولی مردے زندہ کر سکتا ہے، نبی تو کر سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے، تو لیکن میرا یہ عقیدہ تھا کہ ولی مردے زندہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے غوث پاک کا ایک واقعہ پڑھا ایک دو، تو آئیے ذرا وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ سرکار واز فرما رہے تھے تو ایک چیل بار بار آتی تھی اور چیختی تھی اور آپ کے واز میں خلل ڈالتی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کے واز میں مخل ہوتی تھی، تو آپ کے دوران واز منہ سے نکلا کہ جا تیری ناک میں خاک، تو اس کا سر در سے جدا ہو کے نیچے گرا اور وہ مر گئی، سر در سے جدا ہو گئے۔ تو جب آپ کا واز ختم ہوا، شاید آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ پڑھایا تو جب باہر نکلے تو کسی بندے نے کہا جی یہ وہ چیل مر گئی ہے، تو آپ نے اس کو اٹھایا، اپنا لعاب دہن اس کے دھڑ اور سر کو لگا کے جوڑا اور وہ پھر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ ایک تو واقعات پڑھے تو میں اولیاء کرام سے احیاء الموتا کا قائل ہو گیا، یعنی ولی بھی مردے زندہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ عیسائیوں والا واقعہ کہ وہ آیا عیسائی کے کہ جی آپ جو ہے وہ عیسائی ہو جائیں، آپ کے نبی سے مردے زندہ کرنا ثابت نہیں ہے، پھر آپ نے ایک مردہ زندہ کیا، طویل واقعہ لیکن میں بس اشارہ کر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب آئیے ذرا بابا سرکار کرما والوں کے پاس کہ ہمارے ایک صوفی صاحب تھے، اللہ بخشے ان کو، اللہ کریم ان کی مزار مبارک پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کا نام تھا صوفی عبدالعزیز صاحب فیصل آباد کے۔ وہ کہتے ہیں میں باہر بیٹھا تھا لنگر شریف کرما والا شریف کے، تو ایک ککی بنی ہوئی تھی فاختہ، اس کے پورے جسم کو کیڑیاں چڑھی ہوئی تھی، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کیڑی جو ہے وہ زندہ جسم پہ نہیں چڑھتی، مردہ پہ چڑھتی ہے، مردے کو کھاتی ہے، تو مر چکی تھی۔ تو میں اب اس کو دفنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے اوپر مٹی ڈالوں اور مسجد کے کسی حصے میں باہر برآمدے میں اس کو دفنا دوں۔ تو اچانک میں ایک کام ابھی کر ہی رہا تھا کہ حجرہ مبارک سے بابا سرکار تشریف لائے۔
اور آپ نے فرمایا صوفی صاحب آپ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے حضور یہ فاختہ مر گئی تھی تو اس کے پورے جسم میں کیڑیاں داخل ہو گئی تو میں اس کو دفنانے کی نیت سے اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا صوفی صاحب یہ دربار کیا ہے؟ انہیں کیا جی یہ حضور پاٹا ہے حضرت صاحب کا ہے. تو آپ نے فرمایا مسجد کے لیے وہ کہنا جی یہ بھی پاٹی ہے. تو فرمایا پھر ایک بھکی کے لیے وہ کہنا جی یہ بھی پاٹی ہے. تو بابا سرکار نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا لے پھر یہ بھی ساتھی ہے نظام میں تو زندہ ہو جا. اس کو اڑا دیا زندہ کر کے جو مر چکی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو حاضرین محترم اللہ والے جو ہیں یہ صرف جسموں میں زندگی نہیں ڈالتے یہ قلوب میں زندگی ڈالتے ہیں جس سے پھر بندہ قیامت تک زندہ رہے. تو حاضرین محترم جو بھی آج میں یہی پیغام لے کے آیا ختم نبوت کے حوالے سے کہ اگر آپ کا تعلق کسی اللہ والے سے ہے تو پھر دین کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی آپ کے اندر زندہ رہے گا. اگر کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہے تو دل بھی مردہ ہو جائے گا, من بھی مردہ اور ضمیر بھی مردہ. ختم نبوت کا کام اتنا سینسٹیو, اتنا ضروری اور اتنا نازک ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب جیسے اکابر اولیاء, صوفیاء, علماء صاحب نظر انہوں نے فرمایا کہ جو شخص حضور کی ناموس کا, حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے کمر پہ نبی پاک کا ڈائریکٹ ہاتھ ہوتا ہے. تو اس لیے دوستان گرامی آپ اور میں یہ حضور کی ختم نبوت کا کام بے دریغ بے دھڑک ہو کے کریں. کسی چیز کی فکر نہ کریں, نہ اولاد کی, نہ ماں باپ کی, نہ بیوی کی, نہ رشتہ داروں کی, نہ مال و متاع کی. جب حضور کی ناموس کا, حضور کی ختم نبوت کا ذکر آ جائے, بات آ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کا دو جہاں کے قدموں پہ قربان. تو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے شعر سے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. آپ نے کیا خوب لکھا ختم نبوت کے حوالے سے, بڑی باتیں ہیں لیکن آج بس مختصر سی اسی پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم, آتے رہے انبیاء کما قیل لہم, الخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم. کیا پہ خاتم لفظ بول رہا ہے, پہلے میں تاء کے زبر کے اوپر زبر ہے اور دوسرے میں تاء کے نیچے. حضور خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے, خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے. الخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم, یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام, یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کیا کملت لکم. دوستان گرامی قدر قرآن کا جو سبب بھی کھولے گے اس میں سے حضور کی ختم نبوت کی اشاعت جو ہے وہ ظاہر ہے. میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں آج ہمارے درمیان پروفیسر ریاض احمد ملا صاحب تشریف آئے ہمارے دعوت پہ. ان کے دادا جان بشیر ملا صاحب سے میرے دادا جی حضرت صاحب حضور قبلہ عالم خواجہ سید محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا تعلق تھا. وہ مرید بھی انہی کے تھے اور 10 حضرت صاحب کھایا نہیں کرتے تھے اور کپڑے نہیں بدلا کرتے تھے. تو 10 کا عرص جب گزر لیتا تھا اس کے بعد انہی کے دادا جان بشیر ملا صاحب, شریف ملا صاحب وہ نیا سوٹ سلوا کے لے کے جاتے تو حضرت صاحب کو غسل کروا کے جو ہے ان کو کپڑے تبدیل کروایا کرتے. تو میرے بڑے حضرت صاحب آیا نہیں, دادا صاحب ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بیٹا آپ ہر بار جا رہے ہو تو وہاں ملا صاحب کے گھر پر میں سے کوئی ان کا بیٹا پوتا جو آپ کو ملتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ ہاں ان کے پوتے پروفیسر ریاض صاحب جو کہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے لاہور میں آپ کی نوکری کی جاب تھی تو وہاں پہ زیادہ قیام تھا. آج کل دوبارہ واپس حیدرآباد تشریف لے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ملاقات رہتی ہے. تو بڑی مہربانی وہ تشریف لائے. قبلہ آپ صاحب کے والد گرامی جو کہ صدر محفل بھی ہے, زینت محفل بھی ہے اور خوشبو محفل بھی ہے, ان کی محبتوں کا شکریہ ادا کی, ان کو صحت عطا فرمائے
تندرستی عطا کرے. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے, ڈاکٹر ہارون رشید صاحب, ان کا بھی شکریہ, اور دیگر تمام دوست احباب جو چشتیاں سے, ڈانا والے سے, چھوڑنا والے سے بچے ہمارے تشریف لائے, سب کا فرداً فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی محبتوں کا, لازوال محبتوں کا شکریہ. آج ماشاءاللہ یہ دوسری کانفرنس ہے جو اس مسجد میں ہمیں آپ صاحب نے انعقاد پذیر کی ہے, تو اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی مسجد میں ہی رونقیں لگا دے. تو وہ جو دوسری پہلی والی مسجد تھی, ان کا کیا نام ہے آپ صاحب؟ میلاد مصطفیٰ والی مسجد, ان کے امام صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے, بڑے صوفی باصفا اور میں سمجھتا ہوں اپنے وقت کے ولی آدمی ہیں. ان کا بھی بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف آوری پر, اور اتنے سال انہوں نے اپنی مسجد میں ہمیں یہ رونق افروز کرنے کی, محفل کرنے کی اجازت ہمیں دی. اللہ کی ان کے علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور دیگر تمام بچوں کا, ہماری انتظامیہ خصوصاً یہ جو بزم حضرت کلمہ والا شیخ جنہوں نے جیکٹیں پہنی ہے, سیکورٹی والے بچے ہیں جنہوں نے ہمارا استقبال کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. اللہ کے ان کی بھی برکت علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے, اور میرے ان الفاظ سے اللہ کے ان کی بھی حوصلہ افزائی فرمائے. اللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.